فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا. اللہ نے خود اور امتحان کے پرچے کے مضامین بھی خود منتخب فرمائے. امتحان لیا، پھر اس امتحان کا نتیجہ فرمایا فاتمہن. میرا خلیل ہر پرچے میں فرسٹ آیا. رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اب آئیے ہم آپ کو عالم انسانیت کی امامت سونپتے ہیں. عالم انسانیت کی امامت سونپتے ہیں. ہاں، جو قیادت اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ قربانیوں کے بعد ملتی ہے. خلیل نے فرمایا من ذریتی. اولاد کی بڑی فکر ہے اس شخص کو. ابراہیم کو اولاد کی بڑی فکر ہے. جب بیت اللہ بنا رہے تھے تو فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یا اللہ ہمیں اپنے در کے سامنے جھکنے والا بنا دے، اپنے در کے احترام اور ادب کے سلیقے سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور میرے بچوں سے یہاں آ کر جب کوئی غلطیاں ہو جائیں تو انہیں بھی معاف فرما دے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارا دادا کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے کہ اولاد ہزاروں سال بعد آ کے غلطیاں کرے گی، وہ پیشگی معافی چاہ رہے ہیں رب العزت کے حضور. یا اللہ میرے بچوں سے یہاں آ کر حرم میں تیرے گھر کا طواف کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود و سلام پڑھا کرو نا جب مجھ پر تو اپنے اس محسن دادا کو بھی یاد کیا کرو. چنانچہ وہ جو اصلی درود ہے، نقلی نا، اصلی درود اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے ہاں یہی درود ہے، قانون میں یہی درود ہے اللہ کو جو پسند ہے، اس لیے تو نماز میں حکم دیا یہی درود پڑھا کرو. لیکن بعض حضرات کو چونکہ ٹریڈ مارک کے طور پر یہ کام نہیں آتا، اس لیے وہ اپنا ایک نماز میں یہی پڑھتے ہیں نا. آپ کس وقت پڑھتے ہیں نماز میں؟ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں. کیوں؟ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں آپ درود و سلام نہیں پڑھتے؟ عجیب بات ہے. اصل میں
منڈی بہاؤدین کے روشن ضمیر ہو، شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو، قیام عاجزی کی ادا ہے، رکوع عاجزی کی ادا ہے، اور سجدہ عاجزی کی انتہا ہے۔ ان ساری اداؤں میں اللہ نے صرف اپنی ذات کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ قیام میں کھڑے ہو تو تلاوت کرو، رکوع میں گئے ہو تو تسبیح پڑھو، سجدے میں گئے ہو تو تسبیح پڑھو۔ عاجزی کی ساری ادائیں میرے لیے، جب آرام سے بیٹھ جاؤ تو اب میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، کہ جب تک درود و سلام نہیں پڑھو گے تمہارا قیام، رکوع اور سجدہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ لیکن عاجزی کی ادائیں میرے لیے مخصوص ہیں، جب بیٹھ جاؤ تو اب میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ وہ کون سا درود و سلام؟ یہ جس میں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ التسلیم کا نام شامل ہے۔ تو رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ مجھے تو نے امامت کا منصب عطا کر دیا، میری اولاد، حق تعالی نے فرمایا جو اس معیار پہ پورا اترے گا۔ کون سا معیار؟ قربانی کا معیار۔ جو قربانی کے معیار پہ پورا اترے گا اس کو یہ منصب ملے گا، اور جو قربانی سے گھبرائے گا وہ ذلت کی زندگی گزارے گا، مجاور بن کے بیٹھا رہے گا، تعویذ بیچ بیچ کے وقت گزارے گا، مرید کی جیب پہ نظر جما کے نذرانوں پہ گزارا کرے گا، مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے تو وہ سمجھے گا نذرانہ نکل رہا ہے۔ لیکن امامت کسے ملے گی؟ جو قربانی کے لیے، قربانی کے معیار پہ پورا اترے، قربانی کے معیار پہ پورا اترے۔ راحت سے پہلے جراحت ضروری، راحت سے پہلے جراحت ضروری، مسرت سے پہلے مصیبت ضروری۔ وہ کیا کہا؟ فرمایا دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، کیونکہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، غم سے اکتائے طبیعت تو مسرت کفر ہے۔ اگلا مصرع بھی کہہ دوں؟ اچھا کہہ دیتا ہوں۔ تخت پر جابر ہو قابض تو اطاعت کفر ہے، اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے۔ جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں۔ قال ومن ذریتی، قال ومن ذریتی، قال لا ينال عهد الظالمین۔ منصب امامت ان کو ملے گا جو اس میں یار پہ پورے اتریں گے، جو تیرے راستے کو اپنائیں گے۔ تیرے راستے کو اپنانے والوں کو سر بلند کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، بے سر و سامانی کے باوجود انہیں عزت ملے گی۔ دیکھا اتنا سا آدمی ہے جس سے طاغوت ڈرتا ہے، امریکہ کی ماں مری ہوئی ہے اتنے سے آدمی کے نام سے۔ اتنا سا یقین کرے، پھونک ماروں تو جدہ جا پڑے۔ ہاں آپ نے کیا سمجھا کوئی پنجاب کا گدی نشین ہے 5.5 من کا، جس کو پجیرو دیکھ کر بھی پناہ مانگے، اور اونٹ بھی اس کو دیکھ کر کہے یا اللہ یہ تو مجھ سے بھی سینئر ہے۔
اسے تو کسی ہاتھی پہ بٹھا. اتنا سا ہے وہ شخص، اتنا سا. ماں مری ہوئی ہے امریکہ کی، ماں سپر پاور بنا پھرتا ہے. انشاءاللہ میں بھی زندہ رہوں گا، اس وقت تک آپ بھی زندہ رہیں گے، جب اس کا حشر ماسکو سے بھی بدتر ہو. یہ سب کچھ دیکھ کے مریں گے ہم. اب امتحان کا پرچہ مضامین کیا تھے؟ شعور میں قدم رکھا. ویسے تو پیغمبر پیدائشی باشعور ہوتا ہے، نبی کی زندگی پر بے شعوری کا ایک بھی لمحہ نہیں گزرتا. سمجھ میں آئی میری بات؟ نبی پیدائشی باشعور ہوتا ہے، سن و سال کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن یہ میں وہ جو اصطلاح میں بولا جاتا ہے، ذرا بڑے ہوئے نا تو دیکھا، واہ میرے اللہ، تو نے مجھے بت شکنی کے لیے بھیجا اور میرا اپنا باپ بت گر ہے. بت گری گھر میں ہوتے ہوئے دیکھی. فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی، یا ابتی، یا مشرک نہ، یا کافر نہ، یا ابتی. معالج، حکیم، ڈاکٹر صاحب مرض کا علاج کرتے ہوئے بے شک کڑوی دوائی دے، لیکن مریض کو محبت سے تو پیش آئے، اسے تھپڑ تو نہ لگائے، ورنہ کوئی نہیں آئے گا آئندہ. دواخانہ ویران ہو جائے گا. مرض کا علاج کیجئے، مریض سے محبت کیجئے. یا ابتی، اے باپ، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ کن کے سامنے جھکتے ہو؟ کن سے توقعات وابستہ کرتے ہو؟ کن کے سامنے دامن پھیلا رکھا ہے جو تمہاری بدحالی کو سن بھی نہیں سکتے، تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے. اتنے نکمے، اتنے بے بس، اتنے بے سروسا مان، اتنے کن کو پکڑ لیا ہے اور کس کا دامن چھوڑ دیا. ما لا یسمع، پہلا علاج اسی بات کا کیا. یہ جو شرک ہے نا، بڑی خوبصورت بیماری ہے، خوبصورت بھی ہے، میٹھی بھی ہے. میں نے آج دن کو بھی کہا، ہر حرام خوبصورت بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، ورنہ کیوں جائے کوئی حلال کو چھوڑ کر جائے کیوں حرام کی طرف؟ خوبصورت ہوتا ہے نا. مشرک کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں نے جسے بنایا، ہاتھوں سے بنایا، سجایا، یہ میری سنتا بھی ہے، میری بدحالی کو دیکھتا بھی ہے، اور میری دستگیری بھی کرتا ہے، میرے کام بھی آتا ہے. خلیل نے اس مہلک بیماری کا علاج کرتے ہوئے پہلے انہی حماقتوں پہ ضرب لگائی. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے باپ،
تو اللہ کے نافرمان، اللہ کے نمک حرام کو اپنا لیڈر نہ بنا. یہ تو اللہ کا باغی ہے، ابلیس کو اپنا لیڈر کیوں بنا بیٹھا ہے تو؟ یہ تو اللہ کا نمک حرام ہے. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. آئیے میرے پاس آفاقی علم کی روشنی ہے، میں عرش بری کا نمائندہ ہوں. تو ٹوٹکے لیے پھرتا ہے، تو قصے کہانیاں لیے پھرتا ہے. فلاں بزرگ نے یہ کہا اور فلاں بزرگ نے یہ کہا اور فلاں بزرگ نے یہ کہا. ذرا میری بھی سن، میں کہتا ہوں میرے رب نے یہ کہا. بہاؤالدین منڈی بہاؤالدین کے دوستوں، نبی اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ نبی اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ نبی اللہ عالم غیب ہے اور نبی عالم وحی ہے. یاد رکھو گے، اللہ عالم غیب ہے اور نبی عالم وحی ہے. عالم غیب بایمانی کہ عالم ما کان وما یکون، جو ہو چکا اسے جانتا ہے، جو ہوگا اس کے علم میں ہے، اسے کسی کی اطلاع کا احتیاج نہیں. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، مفتاح نا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چھوٹی بڑی ساری چابیاں اسی کے پاس ہیں. میں نے سوچا قرآن نے مفتاح کیوں نہیں کہا؟ مفتاح اکبر کہہ دیتا نا کہ غیب کی بڑی چابی اللہ کے پاس ہے. قرآن کریم کی روح نے جواب دیا اگر ایک چابی کی بات ہوتی تو عجم کا بیمار گنجائش نکال لیتا. بڑی چابی اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کے پاس بھی ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. پھر وہی بات، کوئی نہیں جانتا مگر قل فکر و نظر کی بلندی پہ کھڑے ہو کر میرے محبوب بیان میرا زبان تیری، قانون بیان کر، قانون بیان کر، کہانی نہیں. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. قانون ہے، قانون. اور قانون ہاتھ میں لینا مذاق تو نہیں. فکر و نظر کی بلندی سے اعلان ہو رہا ہے. خود رحمت عالم اعلان کر رہے ہیں زمینوں آسمانوں کا غیب جاننے والا کون؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر یہ اللہ اللہ ہی. کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے جو کچھ دریاؤں میں ہے صحراؤں میں، جو کچھ دریاؤں میں ہے صحراؤں میں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ اس کے علم کی وسعت کہ کرۂ ارض پر
دنیا بھر کے سارے درخت جب ونٹر میں پت جھڑ ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے پوری کائنات کے درختوں سے گرنے والے پتوں میں سے کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، دھرتی کی کوکھ سے جنم لینے والا کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ خشک و تر میں جو کچھ بھی ہے اسی کے رجسٹرڈ میں ہے، اسی کی معلومات۔ یہ کون ہے؟ اللہ، کہ وہ علام الغیوب ہے، وہ عالم غیب ہے۔ اور پیغمبر کا کیا مقام ہے؟ پیغمبر کا یہ مقام ہے کہ کسے پرسید از گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گوہر پیر خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی۔ ایک روشن ضمیر باپ سے جس کا بیٹا گم ہوا تھا، لوگوں نے کہا کرتا مصر سے آیا تو خوشبو یہاں محسوس ہو گئی۔ فرمایا لأجد ریح یوسف لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ او یارو جے تسی میری گل نو مذاق نہ سمجھو تے اج مینوں اپنے میٹھے یوسف دے کرتے دیاں خوشبو دیاں لپکاں آ رہیاں نے۔ لأجد ریح یوسف لأجد ریح یوسف انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ خوشبو محسوس کر لی مصر سے آتے ہوئے کرتے کی۔ جب بیٹا یہیں کنعان کے کنویں میں تھا کیوں پتہ نہ چلا؟ یہ کیسی نظر ہے، یہ کیسی نظر ہے؟ کبھی تو ہزاروں میل دور کی بات معلوم ہو گئی، کبھی پہلو میں موجود ہے نہیں دیکھا، یہ کیسی نظر ہے؟ سیدنا یعقوب نے فرمایا نظر کی بات نہیں، خبر کی بات ہے۔ نظر کی بات نہیں، خبر کی بات ہے۔ بگفتہ حال من برق جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است۔ بجلی کونتی ہے نا، بجلی چمکتی ہے تو تنکے بھی نظر آتے ہیں، اور اگر بجلی نہ چمکے تو کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، جب ہمارے قلب پر وحی کی بجلی چمکتی ہے تو ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، اور جب وحی کی بجلی نہ چمکے تو پاؤں کے نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ویکنس نہیں، یہ کمزوری نہیں، یہ ویکنس نہیں، یہ سٹیٹس ہے۔ پیغمبر کا سٹیٹس ہی یہی ہے، پیغمبر کا منصب ہی یہی ہے۔ وہ وہی جانتا ہے جو رب بتائے، رب نہ بتائے تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ سٹیٹس کی بات ہے، ویکنس نہیں ہے، ویکنس نہیں ہے، سٹیٹس یہی ہے، منصب یہی ہے، مقام یہی ہے، اپروچ یہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا، یہ ہے مقام نبوت، ان هو الا وحی یوحی۔ تو اللہ عالم غیب اور نبی عالم، یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے۔
انی قد جانی من العلم ما لم یأتک یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے باپ، میرے پاس وحی کے علم کا نور ہے، میں وحی کے علم کا نمائندہ ہوں، میں وہ علم رکھتا ہوں جو تیرے پاس نہیں، ہوں تو تیرا بیٹا، لیکن میں رب کا نمائندہ ہوں، اور تو بیمار ہے، علاج کر رہا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعل لی من ورثۃ جنۃ نعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یا اللہ، ترجمہ بھی کر دوں، رب هب لی حکما، یا اللہ شر کو مٹانے کی قوت بھی عطا کر، خیر کو پھیلانے کی قوت بھی عطا کر، ایسا تو نہیں کہ بس حجرے میں بیٹھ کر، ایسا تو نہیں نا۔ اشرار کی اصلاح صرف تسبیح سے نہیں ہوتی، کچھ اور بھی چاہیے۔ تسبیح بھی ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن کچھ اور بھی چاہیے۔ چلو میرے گرامی قدر دوستو، آپ جو کسی کتے کو کہیں تشریف رکھ، اسے کیا پتا تشریف رکھنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ وہی زبان سمجھتا ہے جو اس کو چاہیے۔ روس کو آپ نے تشریف رکھنے کو کہا؟ نہیں، روس تشریف رکھنے کی زبان نہیں سمجھتا تھا، اس کو جو زبان سمجھ میں آتی تھی وہی زبان استعمال کی تو طبیعت صاف ہوئی۔ اب اسی کماش کے جو دوسرے ہیں انہیں بھی اسی زبان سے بات کرنا ہوگی۔ رب هب لی حکما، یا اللہ حکمرانی کی قوت بھی عطا کر، حکمرانی کی قوت بھی عطا کر۔ جب اچھوں کے پاس اقتدار ہوگا تو خیر پھیلے گی، جب اشرار کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا تو شر پھیلے گا۔ یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ وابستہ کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اے اللہ مجھے سچائی کا نمائندہ بنا دے ہمیشہ کے لیے، آنے والوں میں بھی اور اب بھی، اور اے اللہ میرے باپ کی بھی مغفرت کر دے، بیمار ہے نا بیچارے کو شرک کا کینسر ہو گیا ہے، شرک کا کینسر ہو گیا ہے، انہو کان من الضالین، یہ جہنم میں جائے گا تو یا اللہ لوگ کہیں گے اپنے باپ کی اصلاح بھی نہ کر سکا، دنیا کو کیا اصلاح کا راستہ بتائے گا؟ الہ العالمین مجھے حشر کے دن کی ندامت سے بچا لیجئے، اس کی بھی مغفرت کر دیجئے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل
ہدایت کے فیصلے فرش پہ نہیں ہوتے، عرش پہ ہوتے ہیں۔ ہدایت اس کے لیے دلوں کا انتخاب میں خود دین والوں۔ خلیل تو کہتا ہے لا تخزنی، یا اللہ مجھے حشر کے دن کی ندامت سے بچا لینا، مجھے حشر کے دن کے نقصان سے بچا لینا۔ اس کے حبیب کی سنو، سورہ تحریم میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، یوم لا یخزی اللہ النبی۔ خلیل تو مانگ رہا ہے نا، التجا کر رہا ہے میرے معبود حشر کے دن کے نقصان سے بچا لے۔ رب نے خود اعلان کیا اپنے محبوب کے لیے، یہ کہے یا نہ کہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کا جھنڈا اونچا رکھوں گا۔ نعرہ تکبیر، سفیر اسلام سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم۔ حشر کے دن محمد کا بول بالا ہوگا، حشر کے دن محمد کا بول بالا ہوگا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، صرف ان کا نہیں والذین آمنوا معہ، ان کے وفاداروں کا بھی بول بالا ہوگا، اس کے رضاکاروں کا بھی بول بالا ہوگا۔ ابو بکر کے سر پہ صداقت کا پرچم لہراتا ہوا آئے گا، فاروق کے سر پہ عدالت کا پرچم لہراتا ہوا آئے گا، عثمان کے سر پہ شرافت کا پرچم لہراتا ہوا آئے گا، علی کے پرچم پر شجاعت کا، علی کے ہاتھ سر پر شجاعت اور ولایت کا پرچم لہراتا ہوا آئے گا، ان کے استاذ کے سر پر رحمت کا پرچم لہراتا ہوا آئے گا۔ رہا نور، رہا نور تو نورہم یسعی بین ایدیہم، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نور آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور۔ حشر میں پوری کائنات دیکھے گی محمد کا قافلہ آ رہا ہے اور نور کا سیلاب آگے پیچھے، آگے پیچھے۔ ختم نبوت، عظمت صحابہ، واپس ابو کر سنت وال جماعت۔ میرے مولانا صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئی، سویٹ ڈش زیادہ کھا گیا، سویٹ ڈش زیادہ کھا گیا۔ حکیم صاحب کارمینہ تقسیم کیا کرو، فری تقسیم کیا کرو نا۔ کیا ہوا، کیوں بے قرار بیٹھے ہو؟ فری تقسیم کیا کرو۔ نور پر اصرار کرتا ہے میرا مولوی صاحب۔ مولوی صاحب اللہ تیری عظمتوں کو اضافہ میں، اللہ تیری عظمتیں بڑھائے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے اس لیے کہ میرے آقا سے عشق کرتا ہے نا۔ ہاں پھر عشق میں کچھ ادھر ادھر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کرتا تو عشق ہے نا، محبت کرتا ہے۔ میں تیرا دوست ہوں، آئی ایم یور فرینڈ، یو آر مائی فرینڈ، آئی لو یو، بٹ میرے آقا خاکی ہیں، نہ ناری ہے نہ نوری ہے، نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ میرے آقا خاکی ہیں، خاکی ہیں، خاکی ہیں، مگر ایسے خاکی ہیں کہ افلاکی ہیں۔ ہے تو اولاد آدم میں سے، ہے تو انسان، پاؤں کی ٹھوکر لگائے تو نور کا سیلاب آ جائے، پاؤں کی ٹھوکر لگائے تو نور کا سیلاب آ جائے۔ دیکھو آ رہا ہے نا حشر میں، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ دیکھو تو آدم کا بیٹا ہے،
ولد آدم کا سید ہے، ولد آدم کا امام ہے، یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدا